अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 28 अप्रैल 2026 है और आज हम बात करेंगे बजट की। जी हाँ, हम भी तुमको पा ही लेते सनम, बात पैसे पे आके रुकती है। पैसे की बात करेंगे, खासकर पंजाब के बजट की, क्योंकि जाहिर बात है कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का बजट पंजाब खा जाता है और पंजाब की फौज है और फौज बजट खा जाती है, तो इसलिए पंजाब, और वैसे मेरा ख्याल में पंजाब का बजट लाहौर खा जाता है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बात करना जरूरी है, क्योंकि जहां पे एक तरफ सेहत, हेल्थ और तालीम, एजुकेशन के बजट्स में कट किए जा रहे हैं, बड़ा विजिबल कट किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की सैलरीज जो है उसमें तकरीबन दुगना 100% इजाफा किया जा रहा है, जो हम वेरीफाई कर चुके हैं, आने वाले बजट प्रोपोजल के अंदर कंफर्म कर चुके हैं। बजट तो जाहिर बात है कि तकरीबन महीने बाद पेश होना है, लेकिन हमें कंफर्मेशन आ चुकी है। और ये एक ट्रेंड है, ये कहानी यहां पे खत्म नहीं होती, कहानी बल्कि यहां से शुरू होती है। अजीजान मन, सोचिए एक गरीब मुल्क जो पहले ही कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, जहां के पर अस्पतालों के अंदर दवा नहीं है तो सरिंजें दोबारा इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मासूम बच्चों को एड्स हो जाती है। बीबीसी ने रिपोर्ट की है मुसलसल, आपको पता ही है इस वक्त जो मशूक आजम का पंजाब है उसके अंदर क्या हो रहा है, आपको अच्छे तरीके से पता ही है। स्कूल्स के अंदर टीचर्स नहीं हैं, बल्कि स्कूल्स पूरे पाकिस्तान में अक्सर औकात तो जो है वो भैंसें और गायें वहां पे वडेरों की बंधी हुई नजर आती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर यहां पे देखा जाए तो प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, तरजीहात क्या होनी चाहिए, वो तो जारी बात है तालीम, गरीब आवाम और सेहत होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है, हकीकत ग्राउंड के ऊपर क्या है? हेल्थ और एजुकेशन के बजट्स को कम किया जा रहा है और डिफेंस स्पेंडिंग की सैलरीज बढ़ाई जा रही हैं, 20% बजट को इंक्रीज किया जा रहा है। ये सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ये एक सियासी चॉइस है। और इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो फौज कहती है कि यार अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो तालीम का तुमने अचार डालना है, बजट का अचार डालना है। ये नोच के गिद्धों की तरह पाकिस्तान को खा रहे हैं और उसके जवाब बना रहे हैं। अवाम के लिए पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ खवास के लिए पाकिस्तान है, और खवास की खबास्तों ने ये हाल कर दिया है कि ये इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं जो ये काम करने जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल चॉइस है अजीजान मन। पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट बना के कारोबार के ऊपर की तरह चलाना। कल रात का मेरा जो आखिरी वीलॉग है सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड की वीडियोस में आपको मिल जाएगा। फायरवॉल लगाई गई है कि यूएई ने कर्जा वापस क्यों मांगा है, खुदारा उसको देख लीजिए, आपको समझ आए। और कल का जो मेरा लाइव स्ट्रीम है सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के, लाइव में जाके देख लीजिए। ये जो सिक्योरिटी स्टेट बना के बिजनेस चलाया हुआ इन्होंने, ये एक चॉइस है, मजबूरी नहीं है। आप पॉलिटिकल जो ये खुद अपनी जो जितने भी स्टडी पीरियड्स करते हैं उसमें बताते हैं कि जनाब ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इनका पॉलिटिकल सॉल्यूशन है। लेकिन सालों पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो तुम लोग खुद होना ही नहीं देते, तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन कैसे होगा? पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो पॉपुलर लीडर कर सकता है, और पॉपुलर लीडर तो तुमने जेल में बंद किया हुआ है। अब फौज की तनख्वाहों के ऊपर आ जाएं, जिसके ऊपर इनको बात करने से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, और ये कहते हैं ये राय नहीं है मेरी जानी, ये हकीकत है। अब सुनो शाबाश, आसिम मुनीर के टेन्योर के अंदर पिछले 3 सालों में फौजी अफसरान की तनख्वाहों में तकरीबन 250 से 300% तक इजाफा किया गया। 800 ऑफिसर्स के कोर्ट मार्शल भी किए गए कि पुत्र गाजर खाओ या डंडा ले लो, दोनों में से एक ही काम है। तो जाहिर बात है कि जब के ट्रुप्स की, मुझे बेतहाशा मेरे पास अन्य ईमेल्स पड़ी हुई हैं और कम्युनिकेशन पड़ी हुई है जिसमें ट्रुप्स रो रहे हैं। मेरे फेसबुक को इन्होंने पाकिस्तान में बंद करवा दिया इसी चक्कर के अंदर, क्योंकि ट्रुप्स मुझे बराह रास्त अब भी लेकिन बता रहे हैं, समझदार कुछ लोग होते हैं वो बता देते हैं आके कि सर देखें तनख्वाहें तो अफसरों की बढ़ रही है, हमारी तो पहली दफा जो है वो इंक्रीज हो रही है। अफसरों की तनख्वाहें डबल ट्रिपल होती हैं, हमारी 20-30% होती है। और भाई अफसर कहते हैं हम इनको राशन मुफ्त देते हैं। राशन तो जारी बात है ट्रुप्स का मुफ्त है, हमें अफसर मेस में बिल देना पड़ता है, महंगाई बहुत ज्यादा है और हम अफसर हैं, ठीक है। वी आर बीइंग पेड फॉर ब्रेन्स एंड दे आर बीइंग पेड फॉर ब्रान। वो ये कहते हैं तुम लोगों का काम है वर्किंग चर्किंग करो, शाबाश। अफसरों का जो है वो जारी बात है, उनका दिमाग क्या दिमाग है, तुम्हारा दिमाग होता तो पाकिस्तान का ये हाल होता। जर्नलों का स्टैंडर्ड देख लो अपना, उधर से पता चल रहा है कितना दिमाग है तुम्हारा,
ٹھیک ہے. اب دیکھو کہ ایک طرف تو فوج کے اندر ڈیوائڈ سعودی عرب کے اندر فوج بھیج رہے ہیں, وہاں پہ رولا یہ پڑا ہوا ہے کہ صرف سنیوں کو بھیجنا ہے, شیعہ نہیں بھیج سکتے, وہ ایک نیا رولا پڑا ہوا ہے. مطلب ایک ہی انسٹیٹیوشن کے اندر کلاس کی ڈویژن صرف ملک کے اندر نہیں ہے, فوج کے اندر بھی کلاسز ہیں, کلاس کی ڈویژن ہے. آفیسر ایلیٹ بنے ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی اوپر جرنیلوں کے لیول کے اوپر ایلیٹ ہے, ہر کسی کا لیول ہے. جرنیل علیحدہ ایلیٹ ہے, وہ تو انٹچبل ہے. نیچے بریگیڈیئر چلو پھر بھی ٹھیک ہے, ری امپلائمنٹ کگو بچے بنو. اس سے نیچے جو نیچے آتے جاؤ تو اتنے زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھو کہ کلاس کی ڈویژن شروع ہو جاتی ہے, جس وجہ سے کہتے تھے ہم نے اسلام قبول کیا, پاکستان بنایا, کیونکہ وہاں پہ انڈیا میں کوئی شودر کاسٹ ہے, کوئی فلانی برمن ہے, یہاں پہ جرنیل جو ہے برمن بنے ہوئے, ٹھیک ہے, اور یہ انٹچبل, باقی سارے انٹچبل ہیں, باقی کسی کو کسی وقت کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ یہاں پہ ایشو ہمیشہ سے فوج کر رہا ہے, آصم منیر کے آنے سے نہیں ہوا, یہ پہلے سے ایشو ہے, لیکن کم از کم جنرلز کی وہ کلاس تو ہوتی تھی, آفیسر میں جینٹلمین ہوتا تھا. ابھی تو او ٹی ایس والے سالے جو ہیں یہ اکٹھے کر کے انہوں نے جو ہے جنازہ نکال دیا سٹینڈرڈز کا. بہرحال وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, لیکن یہاں پہ جو معاملہ بن رہا ہے اس میں زبردستی ڈنڈے کے ذریعے ڈسپلن خاموش کرایا جا رہا ہے. عوام کو جیسے خاموش کرایا جا رہا ہے, اسی طرح فوج کے جوانوں کو بھی خاموش کروایا جا رہا ہے کہ چپ کر کے بیٹھو نہیں تو گھر بھیج دیں گے. وہ نوکری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, کوئی جذبہ جہاد اللہ ادھر کوئی چکر نہیں ہے. غربت ہے سالی پاکستان میں اتنی زیادہ کہ نوکری جو ہے وہ اگر فوج کی مل جاتی ہے اور تنخواہ اچھی ہے اور راشن مفت مل جاتا ہے تو بلے بلے, یا بچے پڑھ لکھ جائیں گے. اور جو سٹینڈرڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں اس میں چلو کوئی افسر اگر بن جاتا ہے تو پھر اس کو موقع مل جائے گا, وہ عاصم منیر کی طرح آخری دن تک انتظار کرے گا اور آخر میں ایک ہی دفعہ چورا پھیرے گا. یا باجوے نے جو کام کیا یہاں پہ کوئی سسر آپ کو اچھا مل جائے تو پھر بھی معاملات چل جاتے ہیں. لیکن یہ چیز کسی بھی فوج کے اگر آپ لانگ ٹرم اگر دیکھیں, ان کا پراسپیکٹ دیکھیں, پاکستان کی فوج آپ کو ابھی نظر آ رہا ہوگا بڑی زبردست چل رہی ہے, لیکن سٹینڈرڈز کا ڈکلائن ہے پاکستان کی فوج میں, مسلسل ہو رہا ہے. اور یہ جو کام یہ کر رہے ہیں کہ کلاس سسٹم بنا رہے ہیں فوج کے اندر, یہ ایک ٹکنگ ٹائم بوم ہے بیسیکلی. آپ دیکھ لیجئے گا یہ کلاس ڈیوائڈ جو فوج کے اندر کی جا رہی ہے, اور کس طرح کی جا رہی ہے, خوف, ڈنڈا اور کنٹرول گاجر کے ذریعے. آپ دیکھیں نا, صرف پیسہ ہی نہیں ہے, 800 کورٹ مارشل اگر اس نے 1.5 سال کے اندر عاصم منیر نے کیے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یا تو آپ سسٹم کا حصہ بن جائے اور مزے اٹھائیں, تنخواہ آپ کو بے تحاشا مل رہی ہے, فائدہ اٹھاؤ یار, پلاٹ مل رہے ہیں, سارا سسٹم چل رہا ہے, ٹھیک ہے. میں اس کے اوپر اسپیشل پلس رپورٹ بھی ایک کروں گا آپ کو, فی الحال تو صرف بجٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندر کھاتے اصل میں کیا بات چیت چل رہی ہے. لیکن دوسری طرف خوف ہے, ڈنڈا ہے کہ اگر تم ہلے سجے کھبے تو کورٹ مارشل کر دیں گے. ڈسپلن, اور بھائی یہ ڈسپلن نہیں ہوتا, جو تم نے حلف اٹھایا ہے اس کی پاسداری ڈسپلن ہے. سالوں اسکرانڈو بریگیڈ والے سالوں, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, جو تم نے حلف اٹھایا ہے نا, اوتھ اٹھایا ہے پی ایم اے کے اندر, اس کی پاسداری کرنا جو ہے وہ ڈسپلن ہے. جرنیلوں کے ہر گندے آرڈر مانگ کے یس سر کرنا اور ان کی تشریفیں پہنچنا, ٹی سیاں کرنا, یہ جو ہے ڈسپلن نہیں ہے. سالوں غلط فہمی ہے تمہاری بہت بڑی. لیکن آفسر تو ہے ہی نہیں یہاں پہ, سارے کا سارا جو ہے وہ مرسنری آؤٹ فٹ بن رہا ہے, جس کا رزلٹ پھر یہ بن جاتا ہے کہ کچھ آفیسرز کھلے عام جو ہے وہ موقع پرست اپرچونسٹ بن گئے ہیں, اور باقی خوف کے اندر سسٹم کو دیکھ رہے ہیں کہ یار سر راجہ کچھ آپ کر دیں یا کوئی فلانا کر دے, میں کیا کروں سر. اور کچھ وہ خاموش مجاہد بنے ہوئے ہیں, ہمیں خبریں تو دے دیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے آپ دیتے رہیں خدمے, کیونکہ سرگوشیاں بھی سچ کی, سرگوشیاں بھی پوری فوج اور اس کی بندوقوں پہ بھاری ہوتی ہیں, اور یہ سرگوشیاں بھی بند کرنا چاہتے ہیں. کتنا لاؤڈ ماؤتھ میڈیا پروپیگنڈا مشین چل رہی ہے, لیکن کامیاب نہیں ہے, پھر بھی بیانیاں کنٹرول کرنے میں نیریٹو نہیں بلڈ کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ سچ نہیں بولتے نا, اور جھوٹ بولتے ہیں, اور جھوٹ کے پیر تو ہوتے ہی نہیں ہے سرے سے. یہاں پہ جو مین پوائنٹ ہے نا وہ پھر بھی یہ نہیں ہے. آپ کی تنخواہیں بڑھی ہیں زبردست, آپ نے ہیلتھ کا بجٹ کم کر دیا, ایجوکیشن بجٹ کم کر دیا, ایک سوشل ایشو ہے. لیکن مین پوائنٹ یہ ہے کہ تمہاری تنخواہیں سالوں جو بڑھائی جا رہی ہیں, سب سے بڑا سوال یہ ہے وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. منیرہ مستری وہ پیسے کہاں سے لا رہا ہے؟ قرضے سے, قرضہ اٹھا کے تمہاری تنخواہیں چل رہی ہیں سالوں. بات یہ پاکستان کا بجٹ پہلے ہی قرضوں کے اوپر چل رہا ہے. مطلب آج کی جو تمہاری سیلری کی جو انکریز کی جا رہی ہے 100%, وہ کل عوام کے اوپر بوجھ ہوگا. آج کی جو پالیسیز ہیں وہ آئندہ نسلیں جو مستقبل کی پاکستان کی ہیں وہ اس کے لیے قربانی دیں گی. یہ کوئی سسٹینیبل ماڈل تو نہیں ہے, یہ ایک کولیپس کا بلو پرنٹ ہے جو بنایا جا رہا ہے, ملک کے کولیپس کا بلو پرنٹ بنایا جا رہا ہے. تو ایک طرف
تعلیم کمزور ہے کیونکہ ظاہری بات اگر پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو اپنے رائٹس مانگیں گے تو بہتر ہے تعلیم نہ ہی دیں. پنجاب کا ہمیشہ سے یہی ماڈل رہا ہے, سندھ میں بھی یہی ماڈل رہا ہے, بلوچستان میں تو بیچارے جو ہے نا وہ گزارا نہیں کر رہا ہے. کے پی کے میں ہمیشہ سے اچھا ماڈل رہا ہے, لیکن موجودہ حالات کے اندر ان لوگوں کا بھی کوئی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر ایجوکیشن کا دیکھیں گے, ابھی کیا بجٹ آتا ہے پتہ چل جائے گا. صحت تباہ ہے پنجاب کے اندر, تونسا کے اسپتال کے اندر, ہر جگہ. سندھ کے اندر بھی ایشو ہو رہے ہیں, ایڈز چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ نیڈلز دوبارہ خریدنے کے پیسے نہیں ہے تو آپ ری یوز کر رہے ہیں نیڈلز. اکانومی تباہ ہے, ہر طرف سے قرضوں کے اوپر چل رہی ہے, ایک قرضے سے دوسرے قرضے پہ. یو اے پیسے مانگتا ہے, کل میں نے اس کے اوپر سٹوری کی ہے, فائنینشیل ٹائم نے بھی سٹوری کی ہے, تو سعودیہ سے اور قطر سے اٹھا کے دیتے ہو. ایک طرف یہ سچویشن ہے, دوسری طرف ایلیٹ ملٹری پرکس. آپ ان کی تصویریں دیکھو, گولف کورسز سے آپ کو بھیجیں گے, ڈی ایچ اے نیکسٹ لیول کے عسکری ٹاورز وغیرہ کھڑے کر رہے ہیں. چلو ٹاورز تو پھر بھی غریبوں کے ہیں, غریب تو خیر وہ بھی نہیں ہے, لیکن چلو ٹھیک ہے. جو جرنیلوں کی عیاشیاں اور جو فوجی افسران کی عیاشیاں, جو ان کے کلبز ہیں اور ان کے ڈی ایچ ایز ہیں اور ان کے ششکے پروگرام ہیں یا رائیونٹ کے ششکے پروگرام ہیں, وہ آپ چیک کرو. ایک ڈیفرنٹ قسم کا پاکستان, دو پاکستان ہے, ایک پاکستان نہیں ہے. انٹرنل ڈویژن فوج کے اپنے اندر اتنی موجود ہے کہ فوج کا اپنا سپاہی بھی ورکنگ کے لیے تو ڈی ایچ اے میں جا سکتا ہے, لیکن وہاں گھر نہیں بنا سکتا. اور بدماشی اور ڈنڈے کے زور کے اوپر کنٹرول ہے, کورٹ مارشل کر دیں گے, کھڑکا دیں گے, تنگ کر دیں گے. ہر کوئی جو ہے وہ ظاہری بات ہے فائنینشلی تگڑا نہیں ہوتا, یا اس کی کوئی بیکنگ نہیں ہوتی, یا اس میں ہمت نہیں ہوتی, تو وہ بغیرت مطمئن بغیرت بن کے بیٹھا ہوا ہے. اور یہ صرف اور صرف جو ہے وہ فوج کی موج تو چلو لگی ہوئی ہے, لیکن یہ مس مینجمنٹ نہیں ہے, یہ ایک ایسا نظام ہے عزیزان من جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورے ملک کو قربان کر رہا ہے. کوئی شک اس کے اندر کسی کو نہیں ہونا چاہیے. آپ ضرور بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں, کیا یہ ماڈل کبھی بھی سسٹینیبل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ چل سکتا ہے اس طرح پاکستان, یا پھر یہ سسٹم کے اوپر ایک یہ خود جو سسٹم فوج کا بنایا جا رہا ہے یہ ایک ایسا بوجھ ہے جس کے نیچے یہ ملک آخر کار دب کے دھنس جائے گا, دفن ہو جائے گا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں, ویڈیو کو ضرور شیئر کریں, کیونکہ یہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ ہر اس ملک کا مسئلہ ہے جہاں پرائورٹیز الٹی ہوئی ہوتی ہیں. یار اپنا خیال رکھیے, بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, اور ایک میں پاکستان آرمی پلس رپورٹ لے کے آپ کے پاس آؤں گا, اور اس سے بھی آپ کو اصل اندازہ ہوگا. جو لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار وہ خاموش مجاہد کیوں نہیں کچھ کرتے, آپ تسی حوصلہ رکھیں, بہت کچھ ہونے والا ہے یہاں پہ, بہت کچھ چل رہا ہے, کیونکہ یہ سسٹینیبل ماڈل میری ذاتی رائے میں تو بالکل نہیں ہے, اور یہ سسٹم چل نہیں سکتا. خدا حافظ.